أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سورہ القمر کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے، بے شک آ چکے فرعون کے پیروکاروں کے پاس خبردار کرنے والے، انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو تو ہم نے پکڑا ان کو جیسا ایک زبردست کا پکڑنا ہے جو پوری طرح غالب ہے. کیا تمہارے لوگ کافر بہتر ہیں؟ کیا تمہارے کافر لوگ بہتر ہیں ان لوگوں سے؟ یا تمہارے لیے کوئی برات ہے صحیفوں میں؟ یا وہ لوگ کہتے ہیں ہم مضبوط جماعت ہیں، شکست دی جائے گی اس جماعت کو اور وہ لوگ پھیر دیں گے پیٹھوں کو، بلکہ وہ گھڑی ان کے وعدے کا وقت ہے اور وہ گھڑی سب سے بڑی مصیبت اور انتہائی کڑوی ہے. بے شک جرم کرنے والے گمراہی اور جنون میں ہیں. ام یقولون نحن جمیع منتصر. جمیع منتصر کفر کا اتحاد. اللہ بندوں کی آرزوؤں پر نہیں چلتا بلکہ وہ تمام انسانوں کو اپنی مرضی پر چلاتا ہے. ساری دنیا کے انسان مل کر بھی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. اللہ اپنی چاہت اپنے ارادوں کو پورا کر کے رہتا ہے. کفر اور باطل کا اتحاد اسی وقت ظاہر ہوتا ہے جب آواز حق کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. قرآن کریم فرماتا ہے کہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں. تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ ایک جمعیت ہیں حالانکہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں. اس لیے ان کا اتحاد غیر فطری ہے، صرف اپنے مفادات کے لیے ہے. یہ جنگ مذاہب کی جنگ نہیں ہے. حق و باطل کا مارکا حقیقت میں اللہ اور شیطان کا مارکا ہے. شیطان باطل مذہب کا انکار نہیں کرتا بلکہ مذہبی تعلیمات کو خواہشات نفسانی کے مطابق موڑ کر اللہ کے احکام کو پیچھے ڈال کر اپنی مرضی پہ چلانا چاہتا ہے. اس لیے اپنے موقف کو حق پر مبنی ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تاریخی واقعات کو بطور دلیل پیش کرتا ہے اور آج کی باطل قوتوں کو للکارتا ہے کہ تم سے پہلے بھی لوگ ایسے گزرے ہیں، وہ قوت اور طاقت میں تم سے بڑھ کر تھے، وہ بھی اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکے، تو کیا تم بچ جاؤ گے؟ کیا تمہاری مذہبی عقائد اور صحیفے اس بات کے ضامن ہیں؟ یعنی حقیقت میں ان کے مذہبی عقائد اور صحیفے بھی اس بات کے ضامن نہیں ہیں. کفار کسی بھی مذہب کی اگر پیروی کر رہے ہیں تو ان کا مذہب بھی اس بات کا ضامن نہیں ہے کہ وہ کامیاب ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب دنیا میں جتنی بھی بشارتیں ہیں وہ امت مسلمہ کے لیے ہی ہیں، کسی اور قوم کے لیے کوئی بشارت نہیں ہے. اب تمام اللہ کی مدد کے وعدے مسلمانوں سے ہیں. یہاں اللہ نے فرمایا کیا فرعون موسیٰ کو عاجز کر سکا؟ آج بھی دنیا کی سیاست وہی نقشہ پیش کر رہی ہے جو فرعون اور اس کے اتحادیوں کا تھا. اپنے جعلی اور باطلی نظاموں کو بزور طاقت اور اقتدار دنیا پر مسلط کرنا چاہتے ہیں. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اللہ کی سنتوں میں یہ بات شامل ہے کہ اللہ باطل کو پوری قوت اور طاقت دینے کے بعد پکڑتا ہے تاکہ کوئی حسرت اور حجت باقی نہ رہے. یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ بظاہر کفر اسلام کے مقابل قوت اور طاقت میں بڑھ کر رہا ہے.
کافروں کا لشکر 10 لاکھ کا ہے تو مومن 1 لاکھ ہیں۔ یہ بھی اللہ کے سنتوں کے مطابق ایک فطری عمل ہے کہ باطل قوت پکڑتا ہے، طاقت پکڑتا ہے، پھر اللہ اس کو پکڑتا ہے۔ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کو بھی الساعات قرار دیا۔ روایتوں میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے دن ایک خیمے میں تھے اور دعا کر رہے تھے، اللہم اسألوکا و احدکا و عدکا اللہم انی شاءت لن تعبد بعد اليوم ابدا۔ اے اللہ میں تجھ سے چاہتا ہوں کہ اپنا وعدہ، اپنا عہد پورا فرما۔ اے اللہ اگر تو چاہے تو آج کے دن کے بعد تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا، یعنی اگر یہ مٹھی بھر مسلمان کفار کے ہاتھ سے مارے گئے تو پھر تیری عبادت کرنے والا ابد تک کوئی نہ ہوگا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور عرض کیا، یا رسول اللہ بس کیجئے، اپنے رب سے دعا کرنے میں آپ نے حد درجے کا زور لگا دیا ہے۔ آپ اس وقت زرہ پہنے ہوئے تھے، بس آپ نکلے اور آپ پڑھ رہے تھے سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، یعنی ان آیات کا ورد کر رہے تھے۔ ایک اور روایت سے بھی بات ثابت ہے کہ سب سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ نازل ہوئی تو حضرت عمر نے کہا کہ کون سی جمعیت شکست کھائے گی اور کون سی جمعیت مغلوب ہوگی؟ تو سیدنا عمر کہتے ہیں کہ جب بدر کے دن آیا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زرہ پہنے ہوئے دیکھا اور آپ یہ آیات پڑھ رہے تھے۔ یہ آیات مکے میں 5ویں یا 6ٹھے سال بعثت میں نازل ہوئی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا بھی بالکل ابتدائی زمانہ تھا، جب کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ آ سکتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنے آدمی بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ کفار کے مقابلے میں جنگ کے لیے نکلیں گے۔ پھر کفر کی جمعیت کو جو سب ایک دوسرے کی مدد پر تھے شکست دے سکیں گے۔ ایسے حالات میں جب کوئی بات بھی سنتا تھا کہ یہ کھلی پیش گوئی ہے کہ مسلمان اور کفار میں جنگ ہوگی اور اس جنگ میں کافر شکست کھائیں گے اور پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، تو تعجب کرتا تھا اور مذاق اڑاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی اس قدرت اور علم غیب کو پتہ دیا کہ خدا کی ہستی پر وہ ایمان پیدا کیا کہ جس کے سامنے تمام دنیا کے علوم عاجز آ گئے۔ آج بھی شعوری یا لاشعوری طور پر تمام باطل قوتیں اسلام کے خلاف سفارہ ہیں، جو کہ حقیقت میں اللہ کے خلاف سفارہ ہیں، کیونکہ اس وقت دنیا میں اللہ کا دین، دین اسلام ہی ہے جس سے اللہ کا اظہار ہونا ہے۔ جب حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور امت مسلمہ کو امت وسطیٰ فرما کر ہر گمراہ قوم کی ہدایت اور رہنمائی کی مکمل ذمہ داری دے دی گئی ہے، اس لیے غلبہ اور کامرانی کی ضمانت بھی امت مسلمہ کے پاس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو اقوام عالم پر روحانی برتری حاصل ہے۔ اگر مسلمان یہ روحانیت کو پشت ڈال کر صرف جسم و عقل سے ان پر غالب آنے کی کوشش کریں گے تو ان کے مقابلے میں ذلیل اور شکست خوردہ رہیں گے۔ ان المجرمین فی ضلال و سعر، مجرمین گمراہی اور سعر میں ہیں۔ سعر یعنی آگ، مادیت کی ہوس کی آگ ان کے دلوں میں بھڑکتی ہے، اسی لیے ان کی جمعیت، ان کا اتحاد بناوٹی ہے جو رقابتوں کو، عداوتوں کو، دشمنیوں کو جنم دینے والا ہے۔ ابلیس کا مشیر ابلیس سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، گرچہ ہیں تیرے مرید افرنگ کے ساحر تمام، اب مجھے ان کی فراست پہ نہیں ہے اعتبار، وہ یہودی فتنہ گر اور روح مزدق کا بروز، ہر کبا ہونے کے ہے اس کے جنوں سے تار تار، زاگ دشتی ہو رہا ہے ہمسر شاہی و چرغ، کتنی سرعت سے بدلتا ہے مزاج روزگار،
چھا گئی آشفتگاہ ہو کر وسط افلاق پر، جس کو نادانی سے ہم سمجھتے تھے ایک مشت غبار۔ فتنے فردا کی ہیبت کا یہ عالم ہے کہ آج کانپتے ہیں کوہسار و مرغزار و جو غبار۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔